غریبی نے انہیں بے پردگی اور بے حیائی پہ مجبور نہیں کیا. وہ پردے میں رہتی تھی لیکن اونٹوں کے لیے گھاس بھی کاٹ کے لاتی تھی. وہ پردے میں رہتی تھی, اونٹوں کے لیے کھجوروں کی بیج بھی چنتی تھی. اور کس کی بیٹی کا واقعہ میں بتلاؤں؟ اللہ اکبر. میں نے اسی میدان میں نے بتلایا تھا کہ نبیوں کے بعد یہ سورج کسی ایسے عظیم شخصیت پر نہیں نکلا ہے جو ابو بکر سے بھی زیادہ عظیم ہو, ہے کہ نہیں؟ اس کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے حکم پر مدینے سے 2-4 میل کی دوری پر جا کر باغ سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی اور اپنے سر پر لاد کر مدینے لاتی تھی. آج تو کوٹ پیس کر بھی گھر میں رکھا ہو تو ہماری ان عورتوں کو نصیب نہیں ہے کہ سکھ سے اپنے شوہروں کو 2 لقمے کھلا دیں. سب کچھ موجود ہے, پھر بھی ان کی مستیوں کا یہ عالم ہے. ان غباروں کو جھاڑا کرو, کبھی سمجھا کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, تاکہ شیطان جو ہے نا ان کے سروں پہ رہتا ہے. یہ شیطان کی ہتھیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی ہتھیار ہے. اپنی فرما برداری کے لیے یہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا شکار حاصل کرتا ہے. آج دیکھ لو آپ, ہے کہ نہیں؟ کون سا ایسا میدان ہے جہاں شیطان اپنے شکار کو چارے کی طرح پھینکتا نہیں, ہے کہ نہیں؟ جس 2 ٹکے صابن کی ایڈورٹائز جتنی ننگی ہوگی وہ صابن اتنی پاپولر ہوگا بین الناس, ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں آپ, 2 ٹکے کا صابن جس کے اندر خرچ 1 روپیہ آتا ہے, لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر 5 روپے خرچ ہوتے ہیں, جس کی قیمت مارکیٹ میں 8 روپے ہوتی ہے. 1 روپیہ سے بھی کم خرچ آتا ہے. لیکن یہ دنیا کے کتے جو بنے ہوئے ہیں لوگ, سرمایہ دار کمپنیز اور فیکٹریز جو بناتے ہیں ان چیزوں کو, یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا ہتھیار ہیں یہ, اور شیطان انہیں ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا گرد و غبار جھاڑا کرو, ہمیشہ غبار نہ پڑنے دیا کرو زیادہ, ورنہ روگے بیٹھ کر. سمجھا کرو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تاریخ کے اندر غریبی بھی رہی ہے. مسلمانوں, اولین اور سابقون الاولون جو مسلمان تھے ان میں کیا غریبی نہیں رہی ہے؟ وہ غریب تھے لیکن عزت دار تھے. حضرت عبداللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی غریبی کہ کھانے کے لیے غذا نصیب نہیں ہوتی تھی, اور ہم مدینے کی گلیوں میں کھجور کی گٹھلیاں ڈھونڈ کر اس کو بھوک سے اپنے منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے. تمہیں یہ غریبی یا آج یہ جھوپڑی یا کہیں بھی رہنے والے لوگ کیا اس طرح کی غربت یہ اتنے مجبور ہیں؟ نہیں ہیں. اصحاب صفہ جن کو آسمان کے نیچے, آسمان ان کا سایہ تھا اور زمین ان کا بچھونا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے پاس ہی اسی کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں جب مرد سجدے سے سر اٹھا لیں تب تم اپنے سروں کو اٹھایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنا سطر بھی ڈھک سکیں. جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. تمہیں اتنی غریبی ہے, لیکن اس غربت نے انہیں اسلام سے دور نہیں کیا, اللہ سے دور کر دیا ان کو. لیکن اللہ اکبر, ایک دور آتا ہے انہی آزمائشوں میں
جب وہ کامیاب ہوئے تو حضرت عمار اللہ اکبر گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، مصر کے، کوفہ کے، بصرہ کے حاکم بنا کے بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں رب کی رحمتیں ہے کہ نہیں۔ اللہ نے جنہیں کپڑا نصیب نہیں تھا، اللہ نے انہیں وہ قیمتی چیزیں دیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ آئے، کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں مارکیٹ بتاؤ، بازار بتاؤ، تجارت کریں گے۔ گئے مارکیٹ میں کچھ انگوٹھی جو کچھ بھی ان کی تھی تجارت کرنا شروع کی، اور کچھ دنوں کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کچھ علامات ایسے ہیں جو شادی شدہ لوگوں کے کپڑوں پر رہتے ہیں، ہلدی ولدی لگی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنے دن تک غائب تھے، آج آئے ہو لیکن کچھ ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، اللہ اکبر، میں نے شادی کر لی۔ کہنے لگے مہر کا پیسہ تھا تمہارے پاس، تمہارے پاس تو بیوی کو مہر دینے تک کے لیے کوئی چادر تک نہ تھی، کس پہ شادی کی؟ کہ اللہ کے نبی میں نے سونے کے ڈلے پر شادی کی ہے، مہر بندھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ ولیمہ بھی کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو۔ دیکھیں غربت اگر میں بیان کروں تو بہت وقت چاہیے۔ خود مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مہینوں گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں پھر فاقہ کشی ہوتی تھی، کیسے زندگی گزرتی تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 کالی چیزیں گھر میں موجود رہتی تھی۔ کہنے لگے وہ دونوں کالی چیزیں کیا ہیں؟ کہنے لگے کھجور اور پانی، یہی کھا کر پی کے سو جایا کرتے۔ آج اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے نعمتوں کے دروازے کھولے، غریب سے غریب آدمی بھی گوشت مچھی کھا لیتا ہے کہ نہیں؟ رات کو پیٹ بھر کر کے سوتا ہے، اللہ کوئی ہو اس کی بات میں نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول میں کیا بتاؤں آپ کو، آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ مسلمانوں ذرا توجہ دو، سوچو ذرا، بات کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ذرا منہ پرے کر کے بات کیا کرو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مسواک کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، مسواک تو میں ہمیشہ کرتا ہوں، مسواک میں ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے حبیب بھوک نے میرے منہ میں بدبو پیدا کر دی۔ یہ بدبو جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے، اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ لیکن کیا وہ اسلام سے دور ہٹ گئے؟ کیا وہ انہوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا؟ کیا اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے؟ مسلمانوں آج تمہارے اوپر یہ دن تو نہیں آئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی قیامت تک آئیں، لیکن تم سب کچھ اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے رب سے کتنے دور ہو۔ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچا ہے کہ تم